بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی کو بات چیت کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحیثیت نمائندہ بھیجا گیا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے حضور اقدس جان ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غرور اور تکبر کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے شان اقدس کے خلاف جملے کہے، نیز کہا کہ آپ کے آس پاس اوباش اور آوارہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور جب وقت آئے گا تو آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جان سارے صحابہ کرام کو بے وفا اور بھاگنے والا کہہ کر صحابہ کرام کے فنا فی رسول کے جذبہ صادق پر کاری ضرب لگائی تھی۔ عروہ کی بات سن کر اصدق الصادقین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے عروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی لات بت کی شرمگاہ چاٹ۔ آگے آپ نے فرمایا، کیا ہم بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ بن مسعود ثقفی نے حضرت صدیق اکبر کی بات پر سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے جو ایسی بات کہتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پس عروہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عروہ بن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا اور دوران گفتگو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک تک اپنا ہاتھ لے جاتا اور کچھ گستاخانہ حرکتیں کرتا۔ عروہ کو اس طرح گستاخانہ لہجے میں بات کرتا دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں لال ہو گئے اور انہوں نے اپنی تلوار کے کندھے سے اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ او بے ادب، اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھ اور حد سے تجاوز نہ کر۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ عروہ نے اپنی نازیبہ حرکت تھوڑی ہی دیر میں دو عاشقوں کی عشق و مستی کی باتوں سے سہم کر ترک کر دی اور گستاخانہ طرز گفتگو چھوڑ کر سنجیدگی سے بات کرنے لگا۔ بات چیت کے دوران عروہ بن مسعود گوشہ چشم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں موجود صحابہ کرام کو دیکھ رہا تھا اور صحابہ کرام کے جذبہ ادب و تعظیم اور پاس و لحاظ عظمت رسول کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ صحابہ کرام کا اکرام و توقیر دیکھ کر وہ حیران و ششدر تھا۔ جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گیا تو اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، میں بڑے بڑے متکبر و مغرور سلاطینوں بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں۔ میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور ان کی حلوت و جلوت میں رہا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بادشاہ کے کسی خدمتگار کو ایسا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے دہن مبارک سے لعاب شریف نکالتے ہیں تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی ادنیٰ اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ بھی سبقت کرتے ہیں۔ جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے تو آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں اور ان کے روح مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ کرام اسے بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ان کے حصول میں ایسی سبقت کرتے ہیں کہ جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے اور ایسا گمان گزرتا ہے کہ اس پر خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ جب داڑھی شریف اور سر میں کنگھا فرماتے ہیں اور کوئی منہ مبارک جسم شریف سے الگ ہوتا ہے تو اس کی عزت و احترام کے ساتھ تبرک جان کر صحابہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ عروہ بن مسعود نے مذکورہ بالا باتیں کہنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحابہ کرام کی شجاعت، مردانگی، یکجہتی، اولو العزمی، جوش جہاد، عالی ہمتی، شوق شہادت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و محبت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا۔ میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔
حضرت عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے کے بعد اپنے وطن پہنچ کر اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، لیکن ان کی قوم انکار کر کے سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت وہ اپنے مکان کی کھڑکی دروازوں کو کھلا رکھ کر علی الاعلان اذان کہنے لگے۔ اذان میں جب کلمہ شہادت پر تھے کہ ان کی قوم کی کسی شخص نے تیر پھینکا اور حضرت عروہ بن مسعود شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے آقا و مولا کے ساتھ والہانہ عشق اور اپنے آقا و مولا کے نام پر مر مٹنے کا جو جذبہ صادق تھا، اس کی مثال کسی بھی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ آپ کے حکم کی بجا آوری میں اپنی جان قربان کر دینے میں ہی وہ سعادت دارین سمجھتے، جام شہادت پینے میں لمحہ بھر بھی تاخیر و تامل نہیں کرتے تھے۔